مصطفیٰ مسز فاخرہ کے گھر داخل ہوا تو نگینہ آگ بگولہ ہو کر اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ کہاں گئے تھے تم؟ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی نگینہ غصے سے چیخی۔ اپنے گھر والوں سے ملنے گیا تھا۔ مصطفیٰ اس کو چیختے دیکھ کر حیرت سے بولا، کس سے پوچھ کر؟ نگینہ نے چیخنا جاری رکھا، آپ کی والدہ صاحبہ سے پوچھ کر۔ موم سے پوچھ کر؟ موم ہے کون؟ تمہاری بیوی میں ہوں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نگینہ پر جنونیت سوار تھی۔ بھول گیا تھا، اصل مالکن تو آپ ہیں۔ مصطفیٰ طنزیہ بولا، شٹ اپ، بکواس کس کے سامنے کر رہے ہو، 2 ٹکے کے انسان؟ نگینہ آپے سے باہر ہو کر چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ مصطفیٰ کو غصہ بہت آیا، لیکن وہ صبر میں رہا اور خاموشی سے نگینہ کو چیختے اور لڑتے دیکھتا رہا۔ نگینہ کی چیخو پکار سن کر مسز فاخرہ اور گھر کے سارے ملازم جمع ہو گئے۔ نگینہ کی نظر مسز فاخرہ پر پڑتے ہی وہ ان پر شروع ہو گئی۔ موم، آپ نے کس خوشی میں اور کس سے پوچھ کر اس کو جانے کی اجازت دی؟ میرے لیے خریدا تھا اس کو یا اپنی چاپلوسی کے لیے؟ شٹ اپ نگ، تم نشے میں سو رہی تھی اس لیے مجھے اجازت دینی پڑی؟ مسز فاخرہ غصے سے بھڑکی۔ یو شٹ اپ، نگینہ بھی مسز فاخرہ پر چیخی۔ نگینہ، میری غلطی ہے، مجھے آپ سے پوچھ کر جانا چاہیے تھا۔ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ مصطفیٰ ماں بیٹی کی جنگ دیکھ کر بات سنبھالنے لگا، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو؟ نگینہ مصطفیٰ کو تحمل میں دیکھ کر اس بار ذرا تمیز سے بولی۔ نہیں ہوگا، مصطفیٰ نرم لہجے میں بولا۔ ہوا تو؟ نگینہ کو تسلی نہ ہوئی۔ ہوا تو آپ جو مرضی آئے سزا دیجیے گا۔ مصطفیٰ اس کو مطمئن کرنے لگا۔ غلطی سے بھی اب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، آئی سمجھ؟ نگینہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ سمجھ گیا۔ نگینہ کو مصطفیٰ پر رعب جھاڑتے دیکھ کر مسز فاخرہ کو خوب خوشی ہوئی۔ روم میں چلیں؟ مصطفیٰ نگینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روم میں لے گیا۔ نگینہ، آئی ایم سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے جانے سے اتنا تپ جائیں گی۔ تپ جائیں گی؟ مصطفیٰ، میرا دم گھٹ رہا تھا یہ سوچ کر کہ تم مجھ سے دور ہو۔ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر۔ نگینہ مصطفیٰ کے کندھوں پر سر رکھتی ہوئی جنونیت سے بولی۔ نگینہ، ایسی محبت انسان کو بیزار کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ نگینہ، شوہر تو خیر، آپ نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں ہے۔ غلام پر بھی انسان تھوڑا سا تو ترس کھا ہی لیتا ہے۔ 2 ماہ ہو گئے تھے اپنے گھر والوں سے نہیں ملا تھا۔ اگر کچھ گھنٹوں کے لیے چلا بھی گیا تو کون سی قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیا؟ مصطفیٰ نے نرمی سے نگینہ کو سمجھ آیا۔ مصطفیٰ، میں ڈر جاتی ہوں، تم جب بھی مجھ سے دور جاتے ہو مجھے عجیب سے خیالات آتے ہیں کہ تم اب کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ نگینہ، میں آپ کو کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ میں چاہ کر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر بھی آپ ایک بات کی رٹ لگا کر کیوں بیٹھی ہیں؟ مصطفیٰ اپنا سر پیٹنے لگا، اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم مجھے چھوڑ دیتے؟ نگینہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتا۔ مصطفیٰ نے انجام کی پرواہ کیے بغیر سچ بولا۔ وٹ، لیکن کیوں؟ نگینہ کو دھچکا لگا۔ نگینہ، اپنی مرضی سے کون تذلیل اور رسوائی والی زندگی جینا چاہتا ہے؟ تم اب مجھے اور غصہ دلا رہے ہو۔ نگینہ بھڑک اٹھی۔ نکال لیں اپنا غصہ، اب تو میں بے عزت ہونے کا عادی ہو چکا ہوں۔ مصطفیٰ کی باتیں نگینہ کو شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے مصطفی کو یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اب اگر مالکین صاحبہ کی اجازت ہو تو میں سو جاؤں؟ ہاں، نگینہ نے مختصر جواب دیا۔ مصطفیٰ فریش ہونے کے بعد سو گیا، جبکہ نگینہ اب بھی اس کی باتوں کے جال میں الجھی تھی۔ سوری مصطفیٰ، مجھے تم سے لڑنا بہت برا لگتا ہے، لیکن میں تمہیں کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے تم سے لڑتی ہوں۔ موم کہتی ہیں میں تم پر روب رکھوں گی تو تم مجھ سے دب کر رہو گے اور کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔
नगीना सोए हुए मुस्तफ़ा के बालों में उंगलियां फेरते हुए धीमी आवाज में बातें कर रही थी। लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मुझे मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। मुस्तफ़ा, आज तुमने मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि तुम मेरे साथ सिर्फ मजबूरी के तहत रह रहे हो। तुम्हारी इस बात ने मुझे अंदर से घायल कर दिया है। तुम भी सही हो अपनी जगह। बिलावजा की इंसल्ट कौन बर्दाश्त कर सकता है? नगीना को आज पहली बार शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वह मुस्तफ़ी के साथ गलत कर रही है। नगीना को कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। वो कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई। नग, तुम क्लब जा रही हो इस टाइम? मिसेस फाखिरा, जो लाउंज में फाइल्स फैलाए बैठी थी, नगीना को आते देखकर पूछने लगे। नो मूम। हुम गुड मूम। इतनी रात को आप ये क्या फाइल्स का ढेर लेकर बैठी हैं? टूल, कल मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। मूम, इस उम्र में भी आप ये सब कर रही हैं? अब आप रेस्ट क्या करें? रियली? तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, मैं फिर रेस्ट करूंगी। नहीं, और मुझसे बिजनेस नहीं संभाले जाते। नगीना बेजारी से बोली। अच्छा मैडम, खुद भी फैमिली बिजनेस नहीं संभाल रही और मुझे भी ताकीद की जा रही है कि घर में रेस्ट करूं। बिजनेस फिर तुम्हारा मरा हुआ बाप संभालेगा। मिसिस फाखिरा नाक भवें चढ़ाकर बोले। मुंह, जिंदगी में तो आपने कभी मेरे डीड की इज्जत की नहीं, और अब जब वह इस दुनिया में नहीं रहे तो अब तो इन मरहूम की थोड़ी सी इज्जत कर लें। नगीना मिसेस फाखिरा को घूरते हुए बोली। हाँ, तो तुम्हारा डीड इज्जत के काबिल था ही कब? अच्छा ही हुआ मर गया, वरना मैं खुद अपने हाथों से उसे मार देती। मिसेस फाखिरा नफरत से बोले। मुंह, शट अप, नक, जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। जवान औलाद के होते हुए भी इस उम्र में माँ खुआर हो रही है। मिसेस फाखिरा जताते हुए बोले। मुंह, आपको खुद ही शौक है खुआर होने का। तो नग, तुम क्या चाहती हो? अपने फैमिली बिजनेस को मैं गैर लोगों के रहम करम पर छोड़ दूं? नो मूम, गैर लोगों के नहीं, अपने दामाद के सुपुर्द कर दें सारा बिजनेस। वट, पागल हो गई हो तुम? अब वो गवार देहाती मेरा अरबों का बिजनेस संभालेगा? मिसेस फाखिरा की पेशानी शिकन आलूदा हो गई। मूम, मुस्तफ़ा के बारे में ज़रा सोचकर बोला करें। और नज़र नहीं आ रहा है आपको, मुस्तफ़ा ने कुछ ही माह में बिजनेस इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया है। आपने उसे खरीदने पर अपनी एक कंपनी दी थी, उसने अपनी कंपनी को भी अपनी मेहनत से बुलंदी तक पहुंचा दिया है। हालांकि मुस्तफ़ा के पास कोई तजुर्बा भी नहीं था। नगीना पहली बार मिसेस फ़ाखिरा के सामने मुस्तफ़ा की हिमायत में बोली थी, और यह बात मिसेस फ़ाखिरा को आग लगा गई थी। नक, इस देहाती के इश्क में कुछ ज्यादा ही पागल हो गई हो तुम। मिसेस फ़ाखिरा का पारा हाई हो गया। मूम, इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? मैं तो आपके फायदे की बात कर रही थी। फायदा? अपना सारा बिजनेस उस बहू के देहाती के हवाले कर दूं ताकि वह सब कुछ बीच कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए? मिसेस फ़ाखिरा दानत पेश कर बोले। मुस्तफ़ा ऐसा कभी नहीं करेगा। और मूम, आपने खुद कहा था कि आपको मुस्तफ़ा पर बहुत भरोसा है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, वो तो मैंने बस वैसे ही कह दिया था। देखो नग, जो शख्स अपने आप को बेच सकता है उसके लिए अपना ज़मीर बेचना कौन सी बड़ी बात है। मिसेस फ़ाखिरा फिर से नगीना को मुस्तफ़ा के खिलाफ भड़काने लगीं। मूम, प्लीज़ फजूल बातें मत करें। पता नहीं मैं आपके मुंह ही क्यों लगती हूँ, हर वक्त मुझे मेरे हस्बैंड के खिलाफ भड़काती रहती हैं। आपको मिलता क्या है ये सब कुछ करके? नगीना तेश में आकर चीखने लगी। नग, ये तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? मिसेस फ़ाखिरा नगीना के तीवर देखकर घबरा गईं। मूम, आपकी वजह से मुस्तफ़ा बदगुमान हो रहा है मुझसे। आपकी वजह से मैं उसे खो दूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लें, अगर मुस्तफ़ा ने मुझे छोड़ दिया तो मैं ये ज़िंदगी ही छोड़ दूंगी। फिर रहेंगी अकेली अपने अरबों के बिजनेस के साथ। नगीना दर्द भरे लहजे में बोली। उसकी आंखों में भी आंसू भर गए।
मिसेज फाखिरा ने मजीद मुस्तफ़ा के खिलाफ कोई बात नहीं की। नगीना का गुस्सा देखकर उन्हें नगीना के दिल में मुस्तफ़ा के लिए जज्बात का अंदाज़ा हो चुका था। नगीना, समीरा, मेरी ड्रिंक ले आओ। वो बाहर जाने लगी तो मिसेज फाखिरा ने उसे रोकने की कोशिश की। मिसेज फाखिरा, नक, मेरी डूल सुनो तो। नगीना, प्लीज अकेला छोड़ दे मुझे। वो बाहर लान में चली गई और पूरी रात हराम मशरूबात से अपना दिल बहलाती रही। फजर की अजानें हर जगह गूंजने लगें। मुस्तफ़ा के कानों में भी अजान की आवाज़ पड़ी तो वह नींद से बेदार हुआ। नगीना कहाँ गई? मुस्तफ़ा ने नगीना को बस्तर पर मौजूद न देखकर सोचा, मुझे क्या, जहाँ भी जाएं। मुस्तफ़ा ने लापरवाही जाहिर की और वुज़ू करने चला गया। मुस्तफ़ा ने फजर की नमाज अदा की। नगीना, क्लब भी जाएं तो इस वक्त तक तो आ जाती हैं। मुस्तफ़ा को फिर से नगीना की फिक्र लाहिक हुई तो उसने समीरा को फ़ोन किया। जी सर। समीरा, आपको मालूम है नगीना कहाँ है? जी सर, वह बाहर लान में है। सारी रात ड्रिंक करने की वजह से वहीं लान में सो गई है। ठीक है, मैं ले जाता हूँ उन्हें वहां से। ओवक सर। आओ शिट। समीरा, जो नगीना को उठा उठाकर थक हार कर अपने क्वार्टर में आ गई थी, मुस्तफ़ा के वहां आने से पहले भागकर वापस नगीना के पास जाने लगी। लेकिन उसके लान में पहुंचने से पहले ही मुस्तफ़ा वहां पहुंच चुका था। नगीना चेयर पर मकमल बेहोशी की हालत में गिरी पड़ी थी। उसकी टांगें टेबल पर पड़ी थी और बाजू जमीन पर लटक रहे थे। समीरा, आप इस हालत में नगीना को छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुस्तफ़ा ने समीरा से पूछा। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। समीरा अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने लगी। दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। जी सर, आप प्लीज़ फ़ाखिरा मीम से मेरी शिकायत मत कीजिएगा, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। नहीं करता शिकायत। आइंदा नगीना की ऐसी हालत हो जाए तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करके बताइएगा। जी सर, थैंक यू। मुस्तफ़ा मुस्कुराया और नगीना को बाहों में उठाकर अंदर ले गया। मुस्तफ़ा, सर कितने अच्छे शौहर हैं। अल्लाह पाक ऐसा अच्छा शौहर सबको दे। समीरा मुस्तफ़ा को देखकर हसरत से बोली। नगीना की आंख खुली तो चौंक के उठी। मैं अपने बेडरूम में कैसे आई? मैं तो बाहर लान में ड्रिंक करती सो गई थी। नगीना ने समीरा को फ़ोन किया और पूछा, मीम, मुस्तफ़ा सर आपको उठाकर अंदर ले गए थे। मुस्तफ़ा, जी मीम, वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। सुबह जगते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन करके आपका पूछा। हम। नगीना ने फ़ोन काट दिया। इसका मतलब मुस्तफ़ा मुझसे नाराज़ नहीं है। नगीना खुशी से निहाल हो गई। नगीना ने अपनी अलमारी से खूबसूरत सा ड्रेस निकाला, तैयार हुई और मुस्तफ़ा के ऑफिस जाने के लिए घर से रवाना हुई। मुस्तफ़ा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरह काम में मसरूफ़ था कि सहर उसके पास आ पहुंची। मुस्तफ़ा को उसका आना पसंद नहीं था। वो जानता था कि सहर उसे मोहब्बत करती है। सहर जब भी आती, मुस्तफ़ा उसे मजबूर रूखा रवैया इख्तियार कर लेता था। मुस्तफ़ा, कैसे हैं? खैरियत? कल आप कहाँ थे? तबीयत तो ठीक है आपकी? सहर ने आफस में दाखिल होते ही सवालात की बरसात कर दी। सहर, आप यहाँ फिर से आ गई हैं? मैंने आपको मना किया था कि मत आइएगा। मुस्तफ़ा मसनूई गुस्से से बोला, आप जितना मर्जी मना कर लें, मैं फिर भी आऊंगी। सहर टीठपन का मुजाहरा करते हुए बोली। अचानक से नगीना भी मुस्तफ़ा के आफस पहुंच गई। मुस्तफ़ा, चल लो, मैं तुम्हें लंच। नगीना बात करते करते रुक गई जब उसकी नज़र सहर पर पड़ी। हाय नगीना। सहर नगीना को देखते ही जाली मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ी हुई। हाय, नगीना ने रूखा सा जवाब दिया। और कैसी हो? सहर ने नगीना से पूछा। वैसे तुम यहाँ, मेरा मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? नगीना अपना गुस्सा जाहिर करने लगी। नगीना, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? सहर के पास नगीना की बात का कोई जवाब नहीं था। जो पूछा है वह बताओ।
نگینہ سحر کو غور سے گور کر بولی، فائن، میں جا رہی ہوں۔ سحر غصے سے اپنا پرس اٹھا کر جانے لگی۔ مصطفیٰ خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سحر کے جاتے ہی نگینہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ کیوں آئی تھی یہاں؟ کام تھا اس لیے۔ مصطفیٰ کے پاس جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کون سا کام؟ نگینہ نے پوچھا۔ آفس کا کوئی پروجیکٹ تھا، اس کے بارے میں ڈسکس کرنے آئی تھی، مصطفیٰ بولا۔ نگینہ کو مصطفیٰ کی بات پر یقین نہ آیا۔ چلیں؟ مصطفیٰ نے نگینہ سے پوچھا۔ نہیں، اب مجھے نہیں جانا۔ نگینہ غصے سے وہاں سے جانے لگی۔ نگینہ۔ مصطفیٰ نے نگینہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ نگینے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز چلیں، ساتھ میں لنچ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ محبت سے بولا تو نگینہ انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ مصطفیٰ اور نگینہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ نگینہ کا موڈ اب بہتر تھا، لیکن سحر کو لے کر اس کے دماغ میں کئی فطور جنم لے رہے تھے۔ نگینہ کی نظر مصطفیٰ پر پڑی تو وہ کسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نگینہ نے جھٹ سے اس جانب دیکھا جہاں مصطفیٰ کی نظریں تھیں۔ وہاں ایک پیاری سی بچی کھیل رہی تھی۔ مصطفیٰ اس بچی کو اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو کبھی اتنے پیار سے نہیں دیکھا، نگینہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ نگینہ، دیکھے نا کتنی پیاری سی بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی ہی پیاری سی بیٹی سے نوازے۔ مصطفیٰ نے دعا کی۔ وٹ؟ بچے پسند ہیں تمہیں؟ نگینہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بچے کس کو پسند نہیں ہوتے؟ اور مجھے تو شدت سے خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازے، لیکن فی الحال مجھے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے سوال کیا۔ کیونکہ میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ تم مجھ سے زیادہ کسی اور پر توجہ دو۔ نگینہ کی عجیب بات پر مصطفیٰ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب نگینہ؟ میں نے سنا ہے جب اولاد ہو جاتی ہے تو شوہر بدل جاتے ہیں، پھر ان کا رجحان بیوی سے ہٹ کر بچے پر آ جاتا ہے۔ نگینہ، ایسی بے تکی باتیں کون ڈالتا ہے آپ کے دماغ میں؟ مصطفیٰ کو نگینہ کی سوچ پر افسوس ہوا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میری ایک فرینڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا شوہر اسے مکمل نظر انداز کر دیتا تھا اور سارا وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزار دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ علیحدگی کی وجہ اولاد ہو، ان کے کچھ اور مسائل بھی ہوں گے۔ مصطفیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، ان کی علیحدگی اولاد کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اولاد ہونے کے بعد رشتہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور میں یہ رسک نہیں لینا چاہتی، نگینہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ نگینہ، اولاد ہونے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ شوہر کی نظر میں بیوی کی عزت اور اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پہلے وہ صرف بیوی ہوتی ہے، لیکن جب وہ شوہر کو اولاد جیسی نعمت دیتی ہے تو وہ شوہر کے لیے اور بھی زیادہ خاص ہو جاتی ہے۔ تب شوہر کا بیوی سے ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے اور وہ رشتہ ہوتا ہے اولاد کی ماں کا، اور یہ رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے نرمی سے کہا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے؟ نگینہ کو کچھ مصطفیٰ کی باتیں سمجھ آنے لگیں۔ جی، اس دنیا میں بہت سے شادی شدہ جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، پھر بھی اپنی اولاد کی وجہ سے وہ علیحدگی اختیار نہیں کرتے اور اپنا گھر آباد رکھتے ہیں۔ میں اگر تمہیں اولاد دوں تو پھر تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ نگینہ نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں نگینہ، اگر تمہارے اختیار میں ہوا پھر بھی نہیں؟ نگینہ، کبھی بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے نگینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ مصطفیٰ سمجھ چکا تھا کہ نگینہ اس کی رات والی باتوں سے کافی دکھی تھی۔ نگینہ مسکرا دی۔ وہ اب کافی خوش اور مطمئن تھی۔ خوشگوار ماحول میں دونوں نے لنچ کیا۔ مصطفیٰ، چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ لنچ کے بعد نگینہ نے کہا،
نگینا: آج تو میری بہت ضروری میٹنگ ہے، پھر کبھی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، بائے، خدا حافظ۔ مصطفیٰ آفس کے لیے روانہ ہوا۔ مصطفیٰ اپنے آفس کے سٹاف سے میٹنگ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا، اسکرین پر نوری کا نام جگمگا رہا تھا۔ مصطفیٰ چاہا کر بھی نوری کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ نوری سے بات کر کے مصطفیٰ کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے اسٹاف کو باہر بھیج دیا اور نوری کا فون اٹھایا۔ السلام علیکم نوری۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ تھوڑا سا بخار تھا، لیکن تجھ سے بات کر کے دل، کلیجہ، دھڑکن، سانسیں، جگر سب میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ نوری شریر لہجے میں بولی تو مصطفیٰ ہنس پڑا۔ بخار کیسے ہوا؟ بارش میں نہائی تھی نا تو؟ ہاں۔ نوری، کب بڑی ہوگی تو؟ جب اچھی طرح سے پتا ہے کہ بارش میں بھیگنے سے بیمار پڑ جاتی ہے تو کیوں بھیگتی ہے؟ مصطفیٰ نوری کو ڈانٹنے لگا۔ میری کلاس بعد میں لینا، پہلے میری بات سن۔ میں نے آج بہت ضروری بات کرنے کے لیے تجھے فون کیا ہے۔ ہاں بول، خیر تو ہے؟ وہ میرا چچا زاد بھائی فیاض ہے نا؟ ہاں، وہ بہت اچھا اور قابل لڑکا ہے۔ اس کی پرچون کی دکان بھی ہے اور گھر بھی اپنا ہے۔ ہاں تو؟ مصطفیٰ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تو وہ صفی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بچپن سے اس کو پسند کرتا ہے۔ اور صفی؟ مصطفیٰ نے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی فیاض کو تھوڑا تھوڑا پسند کرتی ہے۔ نوری اس بار ذرا جھجک کر بولی۔ اچھا تو میرے خیال سے جب وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان دونوں کی شادی کروا دینی چاہیے۔ نوری سیدھے موضوع پر آئی۔ ٹھیک ہے، بول اپنے چچا کو لے آئیں رشتہ۔ مصطفیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ سچی؟ تو مان گیا؟ نوری خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں، صفی کو کہنا جہاں اس کی خوشی وہیں ہماری خوشی۔ فکر مت کر، میں ابا کو بھی منا لوں گا۔ ہیں؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے صفی نے بولا ہے؟ یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے۔ شروع سے ہی تو سب کی وکیل بنی پھرتی ہے۔ نہیں، اب میں نے وکالت چھوڑ دی ہے۔ اس بار صفی کی بھابھی بن کر بات کی ہے۔ نوری فخر سے بولی۔ نوری کی بھابھی والی بات سن کر مصطفیٰ کے اندر ایک درد کی لہر اٹھی۔ کاش ایسا ہوتا، نوری تو میری ہوتی۔ مصطفیٰ حسرت سے سوچنے لگا۔ مصطفیٰ کہاں گیا تو؟ نوری مصطفیٰ کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے بولی۔ نوری، پھر بات کرتا ہوں تجھ سے، ابھی میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ تو بھی؟ مصطفیٰ نے فون کاٹ دیا۔ نوری، ہر بار سوچتا ہوں کہ تجھے اپنی شادی کا بتا دوں، پھر یہ سوچ کر کہ تجھ پر کیا بیتے گی بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن میں جلد ہی سب کو بتا دوں گا۔ مصطفیٰ غم زدہ ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام دوستوں، مجھے آپ لوگوں کی ریسپانس بالکل بھی نظر نہیں آ رہی پوسٹ پر، اس لیے دل نہیں کرتا کہ ایپیسوڈ جلدی پوسٹ کیا جائے۔ تھوڑی اپنی رائے دیں تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے ناول پڑھ کر، اور اگر یہ کنڈیشن رہی تو میں ناول اپلوڈ کرنا بند کر دوں گی، پھر اپنی مرضی سے 2-3 دن بعد یا 1 ہفتے بعد ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر لیا کروں گی۔ جتنا اچھا رسپانس ہوگا اتنی جلدی پوسٹ اپلوڈ ہوگی۔ شکریہ۔